السلام علیکم ناظرین، کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، اور کچھ احادیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ 5 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ تو 3 انگلیوں سے بھی کھایا جا سکتا ہے اور 5 انگلیوں سے بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ 1 انگلی سے کھانے کی ممانعت ہے کہ اس کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں کہ 1 انگلی سے کھانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1 انگلی سے کھانا شیطان، اور 2 انگلیوں سے کھانا متکبرین یعنی تکبر کرنے والے، اور 3 انگلی سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں۔ اس میں پھر میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ 3 انگلیاں کون سی ہیں: ایک انگوٹھا، ایک شہادت کی انگلی اور ایک بیچ کی انگلی۔ اسی طرح گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی آتا ہے، بس اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور فارغ ہونے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ تو اسی لیے گرے ہوئے لقمے کو اٹھانا بھی سنت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی لقمہ گر جائے تو ہم اسے اٹھا کر کھا لیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اس میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اکثر ہم میں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا اس میں شرمندگی ہے یا آر محسوس کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سنت سمجھ کر کھا لینا چاہیے صاف کر کے، اور امید ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ اس لیے لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سنت سمجھ کے کھا لینا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، تو یہی سمجھ کے کھانا چاہیے کہ شاید اسی میں برکت ہو۔ اسی طرح دسترخوان کے گرے ہوئے ٹکڑے بھی کھا لینے چاہیے۔ اگر دسترخوان پر کوئی ٹکڑے گر جائیں تو اسے اٹھا کر کھا لے۔ علماء نے اس کے بہت سے فوائد بیان کیے ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ وہ بندہ تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح خطرناک قسم کے امراض جیسے برس، جذام وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ اس کی اولاد چالاک ہوگی، یعنی عقل مند پیدا ہوگی، حماقت یا پاگل پن اس میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح دہلوی نے مسند فردوس میں لکھا ہے کہ اس کی اولاد اچھی ہوگی اور اس کی غربت دور ہوگی۔ جیسے احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا شخص وسعت رزق سے نوازا جائے گا، یعنی اس کے رزق میں وسعت ہوگی، اور اس کی اولاد میں عافیت رہے گی، یعنی بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ نیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ کھانے کے ریزوں کا چننا یہ جنت کی حوروں کا ماہر ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھا لیا کریں۔ اسی طرح برتن کو صاف کرنے کی بات آ گئی تھی، تو اس کے بارے میں ایک حدیث روایت ہوتی ہے۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی برتن میں کھائے پھر اسے خوب صاف کرے تو برتن اسے دعا دیتا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا، اے اللہ آپ اسے جہنم سے آزاد کر دیجیے۔ تو یہ بہت بڑی دعا کا باعث بنتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا کھاتے وقت برتن کو صاف کر لیں۔